دشمنی احمد پہ شدت کیجئے۔ قرآن کی جو فضیلت ہے، قرآن کی جو بڑائی ہے، وہ دو طرح کی ہے، ایک عمومی ہے، ایک خصوصی ہے۔ عمومی کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ پورا قرآن پاک اللہ تعالی کا کلام ہے، اس اعتبار سے پورے کلام پاک کی عظمت اور پورے کلام پاک کی بڑائی و برتری اپنی جگہ پہ مسلم ہے، اس میں کسی کو انکار نہیں۔ لیکن اسی کلام پاک میں کہیں کہیں اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ کا صراحتاً ذکر ہے، کہیں اشارتاً ذکر ہے، کہیں کنایتاً ذکر ہے۔ تو کہیں اللہ و رسول کا ذکر ہے، کہیں نبیوں کا ذکر ہے، کہیں ولیوں کا ذکر ہے، اور اسی کلام پاک میں کہیں فرعون کا ذکر ہے، کہیں حامان و شداد کا ذکر ہے، کہیں ابو لہب کا ذکر ہے، کہیں کفار مکہ کا ذکر ہے، کہیں کفار عالم کا ذکر ہے، کہیں مرتد کا ذکر ہے، کہیں منافق کا ذکر ہے۔ اسی کلام پاک میں کہیں قصے اور قصے ہیں اور کہیں احکام ہیں، مختلف چیزیں اس کلام پاک کے اندر ہیں۔ تو جہاں جہاں قرآن پاک میں اللہ و رسول کا ذکر ہے، جن آیات میں، جن الفاظ میں، جن کلمات میں اللہ و رسول کا ذکر ہے، وہ ذکر بھی افضل، اس کی تلاوت کرنے والا بھی اعلی، اور جس کا ذکر کیا گیا وہ بھی افضل ہے۔ ذکر اللہ و رسول کا ہوا ہے، تو اب تینوں چیزیں چونکہ ایک جگہ اکٹھی ہو گئیں، ذکر بھی افضل، ذاکر بھی افضل، مفضول بھی افضل، مذکور بھی افضل، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بھی افضل، جو ذکر کر رہا ہے وہ بھی اعلی، جو ذکر کر رہا ہے، جو چیز ذکر کی جا رہی ہے وہ بھی افضل۔ تو چونکہ یہ تینوں افضلیت اکٹھی ہو گئی، اس لیے یہ افضل و اعلی آیات ہیں، اور اس کا ثواب دوسرے آیتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بعض آیات کے اندر فضیلت عمومی ہے اور بعض آیات میں فضیلت خصوصی ہے۔ اب اس کو آپ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی مسلمان صدق دل کے ساتھ 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھتا ہے، 2 لائن کی وہ سورت ہے، 3 مرتبہ اگر پڑھ لیتا ہے تو پورے قرآن کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ یہ تو سنا ہے آپ لوگوں نے، پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اسی کے قریب تبت یدا ہے، 4 لائن کی آیت ہے، 3 مرتبہ نہیں، 300 مرتبہ نہیں، 3000 مرتبہ بھی اگر کوئی سورہ لہب کو پڑھے تو ایک قرآن کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں بھائی؟ کلام تو اللہ ہی کا ہے، یہ بھی قل ہو اللہ بھی کلام اللہ کا بھی ہے، اور تبت یدا ابی لہب یہ بھی کلام اللہ کا ہے۔ تو دونوں کلام جب اللہ کا ہے تو دونوں کا ثواب برابر ہونا چاہیے، دونوں کی تلاوت کی فضیلت برابر ہونی چاہیے، لیکن برابر نہیں ہے۔ کیوں نہیں برابر ہے؟ اس لیے کہ ایک میں اللہ کا ذکر ہے اور ایک میں اللہ کے دشمن کا ذکر ہے، ایک میں کافر کا ذکر ہے، اس میں ایک میں رحمان کا ذکر ہے۔ تو جس میں رحمان کا ذکر ہے اس کا ثواب بڑھ جائے گا، جس میں اللہ کا ذکر ہے اس کی اہمیت بڑھ جائے گی، اس کی فضیلت خصوصی ہو جائے گی، اور جس میں اللہ و رسول کا ذکر نہیں ہے ایک فضیلت تو ہوگی کہ وہ ذکر ہے، اس اعتبار سے ثواب اس کو پڑھنے میں بھی ملے گا، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو خدا کے ذکر والے کلام کو پڑھنے میں حاصل ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، خدا 5 انگشت یکساں نہ کرد۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے
کہ ہر عورت عورت نہیں ہے، ہر مرد بھی مرد نہیں ہے. دیکھنے میں تو سب کی صورت ایک ہی جیسی ہے، لیکن اس کے اندر جو اس کا جوہر ہے اس میں فرق ہے. اس کی جو حالت ہے، اندرونی تربیت اور کیفیت ہے، اس کے اندر فرق ہے. ہر عورت عورت کے مقام عظمت کو نہیں پا سکتی اور ہر مرد مرد کے مقام بلند کو نہیں پا سکتا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ہاتھ میں 5 انگلیوں کو پیدا فرمایا، لیکن ہر انگلی کی کیفیت برابر نہیں، ہر کی طاقت برابر نہیں، ہر کا کام برابر نہیں، سب کی کیفیت الگ الگ ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تو پورے قرآن مجید کو ہمیں عطا فرمایا. سارا کلام مجید کلام الہی ہے، لیکن سب کی اہمیت برابر نہیں ہے، ہر آیت کی اہمیت برابر نہیں. جس میں اللہ و رسول کا ذکر ہے وہ فضائل کے اعتبار سے افضل و اعلیٰ ہے، اور جس میں اللہ و رسول کا ذکر نہیں ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، اس سے وہ کم ہے. نبیوں کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے وہ کم ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آیت الکرسی شریف یہ سارے قرآن پاک میں ہے تو ایک ہی آیت آیت الکرسی، لیکن یہ سب سے افضل ہے. کیوں افضل ہے صاحب؟ اس لیے کہ ایک آیت میں اللہ تعالی کا جتنا ذکر ہوا ہے، قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں اتنا ذکر ہوا ہو. اللہ ہو لا الہ الا ہو الحی القیوم. دیکھیے ابھی ایک آیت بھی نہیں ہوئی اور 4-5 مرتبہ اللہ کا ذکر آ گیا. تو پوری آیت کو اگر آپ دیکھ جائیں تو جتنا ذکر اللہ تعالی کا ایک آیت کے اندر ہوا ہے، کہیں دوسری ایک آیت میں اتنا ذکر نہیں ہوا. اس لیے یہ آیت فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے، سب سے زیادہ اہم ہے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حسب عادت ایک حدیث پاک سن لیجئے قرآن پاک سے متعلق. ان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں خلفائے راشدین میں وہ خلیفہ ہیں جن سے حدیثیں سب سے کم روایت ہے. حضرت عثمان غنی کے بعد سب سے کم حدیث حضرت ابو بکر صدیق سے ہے. ان کے بعد سب سے کم حدیث حضرت عمر فاروق اعظم کی روایت ہے. اس کے بعد سب سے کم حدیث حضرت سیدنا مولا علی کی ہے. تو ان خلفائے راشدین میں سب سے کم روایتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بخاری شریف کی یہ روایت ہے. عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن. اے مسلمانوں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم سیکھے. خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے زیادہ بھلائی پر وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے، خیر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے. وعلمہ، اور پھر اس کو سکھلائے. یہ نہیں کہ صرف سیکھ کر کے اپنے اندر رکھ لے، نہیں، سیکھے بھی اور سیکھے کے بعد سکھلائے بھی. جو مسلمان قرآن پاک کو سیکھتا ہے اور قرآن پاک کو سکھلاتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تم میں سب سے بہتر ہے. یہ سیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کیا چیز سیکھتا ہے؟ کبھی ہم بچوں کو ہجے کر کے سکھاتے ہیں اسپیل کے ساتھ، تو وہ بھی سکھانا ہوا، اور وہ اسپیل سیکھتا ہے، ہم سکھاتے ہیں. تو یہ اسپیل سیکھنا اور سکھانا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے اندر داخل ہے. سیکھنے والا اور سکھانے والا سب سے اچھا ہے. تو اب چاہے وہ ہجے سیکھے اور ہجے سکھلائے،
تو اس حدیث کی روشنی میں وہ اچھا ہوا۔ اب اس کے بعد کوئی قاری قرأت کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن کو سکھلاتا ہے اور کوئی اس کو تجوید کے ساتھ سیکھتا ہے، تو یہ بھی اس حدیث کے مطابق ہوا، اس فرمان کے مطابق ہوا کہ جو تم میں سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے سب سے اچھا ہے، چاہے وہ ہجے ہو چاہے وہ تجوید ہو۔ اب اس کے بعد مدرسے میں کوئی اس کا ترجمہ پڑھاتا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاتا ہے، اور کوئی پڑھتا ہے، تو پڑھانے والا بھی اس حدیث کے دائرے میں آیا اور پڑھنے والا بھی اس حدیث کے دائرے میں آیا۔ اب اس کے بعد آگے کوئی اس کی تفسیر سکھلاتا ہے، مفسر بناتا ہے، اس کے ما قبل اور ما بعد اس کے مطلب کو سکھلاتا ہے، تو وہ مطلب سکھلانے والا بھی اس حدیث کی روشنی میں اس کے حد کے اندر آیا۔ جو مفسر بنتا ہے اور جو مفسر بناتا ہے، تفسیر بیان کرنے والا بناتا ہے، وہ بھی اچھا ہے، اور وہ اس حدیث کے حکم میں آیا۔ اب اور آگے بڑھیے تو اب جو قرآن کے احکام کو مستنبط کرتا ہے، اس میں سے احکام فقہیہ نکالتا ہے، وہ بھی اس حدیث کی روشنی میں آیا، اور جو احکام فقہیہ نکال کر لوگوں کو فقہ اسلامی سکھلاتا ہے، وہ بھی اس حدیث کے اندر آیا۔ اب اس کے آگے بھی بڑھیے تو بہت سے صوفیاء کرام، اولیاء اعظام اس کے اسرار و نکات کو، قرآن پاک کے ایک ایک حرف کے اسرار و نکات کو سیکھتے ہیں اور سکھلاتے ہیں، وہ بھی اس حدیث کی روشنی میں آئے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا کمال ہے کہ مختصر کلام ہوتا ہے، اور اس کو اگر آپ تشریح کے اندر لے آئیے تو معلوم ہوتا ہے کہ سمندر ہے، بحر زخار ہے جو موجیں لے رہا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی اوتیت جوامع الکلم، میں جوامع الکلم دیا گیا ہوں، یعنی میرا کلام چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا معنی اور مفہوم بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر تم اس کو سمجھنا چاہو تو اس کا معنی اور مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے پیارے نبی فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھلاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے اور صفہ کے قریب سے گزرے۔ صفہ کہتے ہیں چبوترا کو، چبوترا ہم لوگ اردو میں اس کو چبوترا بولتے ہیں، جو ذرا اونچی جگہ بنائی جاتی ہے، جہاں اصحاب صفہ بیٹھتے تھے، اور اس پر بیٹھنے والے کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، اور جو لوگ ان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو صوفی کہتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں صوفی ازم ہے، یہ صوفی ازم کوئی الگ تھلگ نہیں ہے، یہ انہی بزرگوں سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو اصحاب صفہ سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے اور صفہ کے قریب سے گزرے، تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر تم میں کا کوئی شخص، وہاں پر صفہ پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب صفہ وہاں موجود تھے، اس میں 60-70 سے لے کے تقریباً 200 تک لوگ اس پر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ غریب اور بے گھر صحابہ کرام ہوتے تھے، جن کا گھر نہیں ہوتا، بال بچے نہیں ہوتے، وہ وہیں اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ قرآن کو یاد کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یاد کریں، کلام پاک کو پڑھیں، ذکر الہی میں مصروف رہیں، یہی کام ان کا تھا، اصحاب صفہ کا۔ تو جب اس کے قریب سے پیارے نبی گزرے تو آپ نے فرمایا، حضرت عقبہ ابن عامر اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی فلانے جنگل میں صبح صبح اٹھ کر کے جائے، مدینہ سے باہر، قباء سے باہر دور ایک جنگل کا نام لیا، کہ وہاں جائے اور وہاں اس کو غیب سے بہت خوبصورت لال اونٹنی مل جائے، یہ بہت قیمتی اونٹنی ہوتی تھی مدینہ شریف کے اندر، مکے کے اندر، حجاز کے اندر بہت قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی
جیسے آج ہم آپ سے کہیں کہ بھائی کوئی آدمی یہاں مسجد سے نکل کر کے باہر جائے اور اس کو غیب سے ایک مرسیڈیز مل جائے، بینز، تو کیا وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ غیب سے مل جائے، بغیر قیمت کے مل جائے، بغیر کسی کو ستائے ہوئے مل جائے، بغیر کسی سے چھینے ہوئے مل جائے، بغیر کسی کو دھوکہ دیے ہوئے مل جائے، تو وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس جنگل میں چلا جائے اور اس کو سرخ 2 اونٹنی مل جائے تو وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو حضرت عقبہ ابن عامر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہر صحابی چاہے گا، ہر آدمی چاہے گا کہ ہم کو ایسا مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صبح صبح جو آدمی صفہ پہ آئے یا مسجد میں آئے اور قرآن پاک کی 2 آیت یاد کر لے تو وہ اس 2 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اب اگر کوئی زیادہ لینا چاہے اللہ کے انعام کو، غیب کے سامان کو اگر زیادہ لینا چاہے تو وہ زیادہ یاد کرے، بجائے 2 آیت کے 4 آیت یاد کرے، 5 آیت یاد کرے۔ جتنا وہ یاد کرے گا اتنی ہی دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بھلائی مقدر ہوگی، اور جنت کے مقام و درجات اتنی ہی اس کے لیے بلند ہوں گے جتنے وہ قرآن پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کی بے شمار فضیلتیں احادیث مبارکہ میں، قرآن پاک میں خود موجود ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس کو سنتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن عمل جو ہے وہ علم کے بعد ہے، پہلے علم ہونا چاہیے پھر عمل ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا اور فرشتوں کو عمل دیا، پھر فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے جھکا کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ علم افضل ہے عمل سے۔ پہلے علم ہونا چاہیے پھر عمل ہونا چاہیے، اور اگر علم و عمل دونوں اکٹھا ہو جائے تو یہ سونے پر سہاگا، یہ کہیں بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔